मगरिब की बोझल आबो हवा और बोझल माहौल में मशरिक़ से आने वाले अक्सर अपने असल मकाम और सलाहियत से एक कदम नीचे रहकर जीने पर मजबूर होते हैं, या कुछ अपनी असल सलाहियत और मकाम से कुछ कदम आगे होने की वजह से मुसलसल भाग दौड़ और दबाव में रहते हैं। बेरहमाना और जज्बात से कतन आरी निज़ाम ज़िंदगी में इंसान के गले में फंदा डालकर दूसरा सिरा घड़ी की सुई के साथ बांध दिया जाता है और बेचारा आदमजाद घड़ी की सुई के साथ भागने पर मजबूर रहता है। और कभी अगर बशरी कमज़ोरी और कदरे लापरवाही से सस्ताने की कोशिश करे भी, तो घड़ी की बेरहम सुई गले के फंदे को तंग करके उसे गिरा देती है और अपने साथ घसीटने लगती है। और पीछे आने वाले ना सिर्फ उसे पांव तले रौंदते हैं, बल्कि आवाज़ें कसते, बातों के निश्तर चलाते और जिस्मानी रूहानी अजियत से दो चार करने से कतन नहीं चूकते। मेरे जैसे कितने ही इस हैरत कदे को फटी आंखों से देखते और इसमें डूबे बगैर ऊपर ऊपर तैरते पार जाने की कोशिश में रहते हैं, और हसरत की पोशीदा दुनिया में एक खूबसूरत सी पगडंडी ज़रूर बनाते हैं जो मगरिब से मशरिक़ और मशरिक़ से उनके आबाई गांव में पहुंचाती है, जहां सर्दियों की सुकून बख्श धूप ने उनके ठंडे जिस्म को तरावट पहुंचाई थी, और जहां गर्मियों की रात में घर की छत पर तारों और काली रात की ठंडी छाँव में नींद के मज़े लूटे थे। सात समंदर पार की ज़िंदगी में जब कभी कुछ जिस्मानी फरागत मुयस्सर आए भी, तो जहन ना चाहते हुए भी इधर उधर भागने पर मजबूर और आराम से इनकारी रहता है। ऐसी हालत में उन दिनों और उस ज़िंदगी पर हसरत और रश्क महसूस होता है जब जवानी की उठान थी और गांव की ज़िंदगी में हर तरफ एक पुरसुकून फरागत और ठहराव काबिल दीद था, जहां ज़िंदगियां घड़ी की सुइयों और मादी ज़रूरतों के पेश नज़र अपनी तरजीहात तरतीब नहीं देती थीं, बल्कि एक दूसरे के खुशी गम और छोटी छोटी मासूम बातें मुकद्दम थीं। अगर घर के आंगन में लगे गुलाब के पौधे पर बहार में पहला सुर्ख गुलाब घर के किसी फ़र्द को नज़र आता, तो वो सुबह सवेरे शोर मचा के घर के सब अफराद को बुलाता, और घर के सब अफराद कुदरत की उस रानाई को देख कर फूले ना समाते, और पूरा दिन एक फूल उनके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट की वजह बना रहता। और आस पास के घरों में भी ये खुशखबरी पहुंचाई जाती, और पूरी गली के बच्चे पूरा दिन उस फूल का नज़ारा करने बारी बारी आते रहते, और ज़िंदगी का एक दिन इसी रौनक मेले में गुजर जाता। जाड़े का मौसम मेरे गांव में मोहब्बत, खुशी और ज़िंदगी की एक नई लहर लिए हुए आता। इलाका चूँकि ज़रई था, इसलिए गांव के अक्सर जवान और बुज़ुर्ग सुबह मुंह अंधेरे घर से निकलते और अपने अपने ज़मीन के टुकड़े को पानी से सैराब करते, ज़मीन और फसल का मुआयना करते, जहां ज़रूरी होता वहां ज़मीन खोद कर बंद बांधते, और इससे पहले कि सूरज पूरी आबोताब से अपनी हरारत बखेरता, वो वापस अपने घरों की राह लेते, और मोहब्बत में डूबी माएँ, बहनें और कदर शनास ताबेदार बीवियाँ तवानाई बख्श देसी खानों के साथ घर के मर्दों का इंतज़ार कर रही होती। इसलिए सुबह सवेरे गांव की आबो हवा देसी घी, मक्खन, लस्सी और कुदरत की ऐसी ही दूसरी लजीज नेमतों की महक से रची बसी होती। मुंह अंधेरे ही गांव की गलियां मर्दों की आवाज़ों और चहल पहल से गूंज उठती। कोई बाआवाज़ बुलंद दूसरे को सलाम करता और हाल चाल पूछता, कोई अपने किसी यार बेली को अपनी पिछले हफ्ते की शहर यात्रा की रुदात सुना रहा होता, कोई नमाज के बाद मस्जिद के बाहर आते ही सैफुल मलूक के सुर बाआवाज़ बुलंद लगाता और अपने खेतों की तरफ चल पड़ता। गांव के हर दिन का आगाज़ लगभग इसी मामूल पे होता। दिन का बाकायदा आगाज़ होता और शदीद सर्दी में खुदा की खास रहमत धूप की शक्ल में पूरे गांव में बिखर जाती और गांव की रवानी में एक नई रूह फूंक देती। घर की औरतें आंगन की खुली धूप या घर की छत पे चारपाइयाँ डाल के खुशगपियाँ लगाती, एक दूसरे के बालों में कंघी करती या दिन के खाने के लिए सब्ज़ी तरकारी तैयार करती। आंगन के कोने या सीढ़ियों में बैठे कुंवारी लड़कियों के टोले
ہاتھوں میں رومانوی ناول تھامے ایک دوسرے کے کانوں میں دبی دبی سرگوشیاں کرتیں اور اونچی اونچی ہنسیاں ہنستیں۔ یہاں مغرب میں اکثر کسی بازار کے کونے یا ریل کے سفر کے دوران کسی کونے میں بیٹھی کسی نوجوان لڑکی کو دیکھتا تو اس کے چہرے کی گہری پیچیدگیاں اور جذبات سے آری آنکھیں کھلے لفظوں یہ پتہ دیتی کہ انسانی زندگی اور جسم کے کئی راز وقت سے کئی پہلے اس پہ افشا ہو چکے ہیں، اور اس بے حس عملی معاشرے نے اسے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک صنف نازک ہے، اور اس کی زندگی میں عملیت اور غیر جذباتیت کے ایسے پہرے لگائے جنہوں نے حقیقی نسوانیت اور الڑ پن کو اس کے نزدیک آنے ہی نہیں دیا۔ ہماری مشرقی عورت اس دولت سے مالا مال ہوتی ہے۔ گاؤں کے اکثر مرد چونکہ دن کے پہلے حصے کا کام ختم کر کے گھروں میں موجود ہوتے، اس لیے بڑی گلی کے خاتمے پر مسجد کے سامنے کا طویل اور عریض حصہ جہاں کچھ برگد کے قدیم درخت اور کچھ بڑی چارپائیاں اپنے خالص دیہی حسن کے ساتھ پڑی رہتی، وہاں گاؤں کے مرد مختلف مشاغل کے لیے اکٹھے رہتے۔ گرمیوں میں چارپائیاں برگد کے درخت کے نیچے اور سردیوں میں چھاؤں سے دور دھوپ میں منتقل کر دی جاتی۔ کچھ چارپائیوں پر بڑے بوڑھے سستانے لگتے اور حقے کی گڑگڑاہٹ میں ماضی کے دور کو ایک سنہری دور ثابت کرنے کے لیے اپنی اپنی آپ بیتیاں سناتے اور حالیہ دور کی بے حسی کی شکایت کرتے۔ تھوڑے فاصلے پر نوجوان لڑکوں کا ایک ٹولہ تاش کی بازی جما کے بیٹھ جاتا، پھر ان میں سے ایک غیر ملک میں مقیم اپنے کسی رشتہ دار کی رنگین زندگی کے قصے سناتا اور اس کی مدد سے جلد ہی اپنے غیر ملک اڑ جانے کی بات کر کے اپنے ہم عمروں کو متاثر کرنے کی کامیاب کوشش کرتا، اور کوئی شہر میں جا کے مستقل سکونت اختیار کرنے، وہاں شادی کرنے اور ڈھیر سارا پیسہ کمانے کی عزم کا اظہار کرتا۔ دور کچھ ہی فاصلے پر چھوٹے بچوں کا ایک جتھا گندے کپڑے اور معصوم چہرے لیے زمین پر بیٹھا پورے انہماک اور سنجیدگی کے ساتھ گولیاں کھیلنے میں مشغول ہوتا۔ محفل میں ایک نئی زندگی اس وقت آ جاتی جب باؤ قدیر بغل میں اخبار دبائے محفل میں آ کے بیٹھتا۔ 70 سالہ باؤ قدیر گاؤں کا ایک اہم اور معزز آدمی سمجھا جاتا تھا۔ کچھ سال پہلے ہی وہ ایک سرکاری محکمے کے دفتر سے سینئر کلرک کے عہدے سے ریٹائر ہوا تھا، اس لیے پورا گاؤں اسے باؤ قدیر کہتا، اور اس کے عہدے اور علم کی دھاک ابھی تک گاؤں میں مانی جاتی تھی۔ رسمی گفتگو کے بعد باؤ قدیر بغل سے اخبار نکالتا اور اپنے مخصوص انداز میں اخبار پڑھنے لگتا۔ باؤ قدیر کا اخبار پڑھنے کا منفرد اور متاثر کن انداز تھا۔ ہر خبر کی نوعیت کے مطابق باؤ قدیر کا رد عمل اور تبصرہ بھی دیکھنے سننے کو میسر ہوتا۔ باؤ قدیر نے پہلی خبر بآواز بلند پڑھی۔ آنے والے ماہ رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کا امکان۔ اس خبر نے باؤ قدیر کو دکھی کر دیا، اور وہ فکر انگیز انداز میں اپنے سر کو دائیں بائیں حرکت دیتا رہا۔ باؤ قدیر کے رد عمل سے ارد گرد بیٹھے بزرگوں نے بھی چہروں پر پریشانی طاری کر لی۔ پھر باؤ قدیر کچھ سوچ کے اٹھ کھڑا ہوا اور شہر کی طرف جانے والی کچی سڑک کی طرف منہ کر کے بآواز بلند بولا، مت کرو بھلے مانسو، مت کرو، اپنے ہی لوگوں پر رزق تنگ نہیں کرتے، رازق کا مہینہ آ رہا ہے، رزق کھول دو رازق کی مخلوق پہ بھلے مانسو۔ زمین پہ بنٹے کھیلتے ہوئے بچے باؤ قدیر کے اس انداز کو دیکھ کر دبی ہنسی ہنسنے لگے، لیکن چارپائی پہ بیٹھے کسی بزرگ کے گھورنے پر چہرے پر جھوٹی سنجیدگی لانے کی کوشش کرنے لگے۔ باؤ قدیر سر جھٹکتے ہوئے واپس بیٹھ گیا اور دوبارہ اخبار پر نظر دوڑانے لگا اور اگلی خبر پڑھنا شروع کی۔ مٹگمری میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ، مظاہرین نے دفتر کے شیشے توڑ دیے۔ اس بار باؤ قدیر تلملا اٹھا اور بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور کچی سڑک کی طرف منہ کر کے چلایا، او ظالموں، اپنے ہی گھر کو توڑتے ہو،
اس لیے گھر بنا کے دیا تھا تمہیں ظالموں، محنت کیوں نہیں کرتے، دعا کیوں نہیں کرتے؟ توڑنے سے بھی کچھ ثمرہ ہے کبھی کیا؟ جنہوں نے یہ گھر بنایا تھا وہ اس ولایتی بتی کے محتاج کہاں تھے ظالموں؟ لالٹین کی روشنی میں پڑھ کے کھڑے ہوئے اور گھٹنے ٹیک دیے ولایتی بتی والوں نے۔ کیوں محتاج بنتے ہو ان عارضی سہاروں کا؟ خدا کی روشنی کم ہے کیا؟ خدا کی ہوا کم ہے کیا؟ دلوں کو نرم کرو ظالموں، رحم کرو، اپنے گھر پہ تو رحم کرو۔ باؤ قدیر کی اس بار کی تقریر نے دور گھروں کی چھتوں پہ بیٹھی بعض عورتوں کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیا، اور وہ بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے معاملے کی نوعیت جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اور محفل میں بیٹھے بزرگ جو یہ اخباری خبر سننے کے بعد کچھ دکھی نظر آنے لگے تھے، اس سخت تقریر کے بعد ایسے مطمئن ہو گئے جیسے باؤ قدیر کی طرف سے ہوا کے دوش پہ پلائی گئی یہ جھاڑ کچی سڑک سے ہوتی ہوئی سیدھی شہر جائے گی اور ارباب اختیار کے در و دیوار ہلا کے رکھ دے گی۔ اخبار سے حالات حاضرہ جانے کے بعد گاؤں کے مسائل و معاملات زیر بحث آتے کہ کس کا بیٹا تعلیم میں اچھا اور مستقبل کا وکیل بن کے گاؤں کے بہت سے مسائل حل کرنے کے قابل ہے، کس کے بیٹے کو قدرے سرزنش کی ضرورت ہے کہ بوڑھے باپ کی ہڈیوں کو آرام دے اور کوئی کام کاج شروع کرے، کن دو گھروں کی آپسی صلح کا مسئلہ حل طلب ہے۔ ان تمام معاملات پہ غور و فکر کرنے کے بعد پھر یہ محفل برخاست ہونے لگتی، اور پھر دھیرے دھیرے شام کے پراسرار سائے گاؤں میں ڈھلنے لگتے، اور شام کے کھانے کے بعد لحافوں میں دبکے کوئلہ تاپتے گھر کے افراد چائے کی چسکی کے ساتھ کچھ دیر خوشگپیاں لگاتے، اور شام کے فوراً بعد ہی گاؤں ایک گہری پرسکون نیند کی چادر اوڑھ لیتا۔